نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے. اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا، قربان جاؤ. اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے. ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں. سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے. سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے. اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا ہے. وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ کر سونا کا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے. اور قربان جاؤ تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور معلوم ہو اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے. اور قربان جاؤ مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے. مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا. اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھواڑا پھلا دیتا ہے مار کے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے، آپ بتا دے گا. جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے، مدینہ رہ کے آیا، اس سے پوچھو. اور قربان جاؤ وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، لاکھ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا. وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز نہیں چھوڑے گا. اور قربان جاؤ ہم لوگوں کی یہ حالت ہے. ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار ہیں، ہم لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں. اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے، ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ختم ہوا. اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں. بتاؤ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. جو مسلمان ہوگا، کافر اور مسلمان میں یہ فرق جو ہے صرف نماز ہے. کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی کیا فرق ہے؟ نماز. کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے. کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے. اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. جمعہ پڑھے گا، خالی جمعے پڑھے گا، اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو. کھانا 3 ٹائم چاہیے. یہ فیکٹری 3 ٹائم کھانا چاہیے. اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں، تو کھانا بھی ہفتہ کھاؤ. اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو، 4 ٹائم کھاتے ہو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے. شرم کی بات ہے. ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ. بولا وضو چکر میں وضو وہاں چھوڑی تو چل لوٹا وہی چھوڑ دیا. بولا ٹھیک ہے بول رہا. اور مسجد چلا گیا. 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی. نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی. بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے. اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے. مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. اب وہ پالتا تھا بھینس. کیا پالتا تھا بولو؟ تم امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا
دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے، اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا. یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی. کیا گھسی بھائی؟ بولو بھائی. ارے ادھر دیکھیے بھائی، کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی. امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے. جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا، اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود، گائے مسجد میں آ گئی، یہ گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے، اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے. قربان جاؤ، آج ہم کوٹے جا رہے ہیں، آج ہم پیسے جا رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے. تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا. تیار رہو، بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی. قربان جاؤ. کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے. وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا اس لیے پوجا کی اجازت ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے. ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے. اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. گوشت کھانے سے ہوگا. اے بھیا کی گوشت کھلو، چربی چلے با ایک دم انگلی میں چربیاں نہ چھوٹے. اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا، سر کا بال اڑا دے گا. آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو. انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. جو نمازی ہوتا ہے، اور قربان جاؤ، جو بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باری میں چلے جائے، کاروبار میں چلا جائے، وہ کھیت میں گیا وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. سوچو، مسجد کے بغل میں گھر تھا، بھینس پالتا تھا بیچارہ. امام صاحب نے کہا، رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں؟ تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان ہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن، یہ بھینس کام نہیں دے تو، یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ، یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی، نماز پڑھ. بولا کی بولی جو؟ بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی، ابھی 10 کلو دے رہی، نماز پڑھو گے 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے، تو پہلے کہنے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا، فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی، 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی، نماز پڑھا، نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا، دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ، یہ کون کرشمہ ملے ہو. قربان جاؤ، دوڑا مسجد گیا، امام صاحب سے بولا، امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے. بولا ہاں. بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے، یہ بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں. بولے جو گھر آ گئے. ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے. نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا، اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ہم سمجھ گئے نہیں، اب 5 وقت کی نماز ہے، 5 بھینس ہماری چلی جائے گی.
ایک بھینس کا بچہ نا چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو. ارے بولو نا پرو بولے جائے. تو پرو چلا رہا تھا، نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت، 2 فرض پڑے 2 چلی گئی ہے، تمہارے لیے فرض نہیں پڑیں گے، 2 نفل پڑیں گے، تم بھی چلے جاؤ گے. مسلمانوں نماز پڑھو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے. شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو، شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو. اس لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نا کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. انشاءاللہ میرے بچوں، آج تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے، آگے بھی پڑھتے رہو، لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے. صرف ہم جمعہ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے، اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ مرد مجاہد بنا دے، یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے. آمین بولا تھا. یہ نماز جو ہے، یہ نماز دیکھیے کتنی حکمت ہے. روزے کا حکم زمین پر آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم روزے کا حکم لے کر زمین پر آئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. حج کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ آیت زمین پر اتری. لیکن جانتے ہو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. اچھا یہ عرش ہے کہاں؟ پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا. کیا ہے بولو؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے بعد ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کا عرش کے بعد ہے لا مکان. کوئی منزل نہیں، لا مکان ہے. قربان جاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا. ساری گفتگو ہو گئی، اللہ کے رسول چلنے لگے جب، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب ٹھہر جائیے، تحفہ لیتے جائیے. کہا کہ اللہ کیا تحفہ ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، میرے بندوں کے لیے یہ تحفہ ہے. 50 وقت کی نماز. کتنے وقت کی نماز؟ اچھا یہ ایک بات بتائیے ہم کو، یہ 50 وقت کی نماز اگر رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ آدمی کھانا کھاتا کہ نماز پڑھتا؟ لیکن اللہ کی حکمت دیکھو، قربان جاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 50 وقت کی کیا کہ 100 وقت کی بھی نماز اگر ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا، جو پڑھنے والا وہ پڑھ کر دکھا دیتا. سنو، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. تو پوچھے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفے میں ملا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر. فجر اور ارے بولو بھائی، فجر اور
असद। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज खत्म, जाइए। कितनी रह गई भाई? बोलो भाई। मूसा अलैहि सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहि सलाम ने पूछा रसूलल्लाह कितनी कम हुई? बोले 10। बोला फिर जाइए। 9 बार गए, 9 बचे 45 वक्त की नमाज खत्म। तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछा या रसूलल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया 5 रह गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा 1 बार और जाइए। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे हा 1 बार और चले जाते तो झमेले खत्म होता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। तो सुनो, अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली है, मेरा वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मेरा महबूब मेरा फरमान एक बार होता है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी, कम करके नमाज 5 रह गई है। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आपकी जो भी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। काम छूटता है छोड़ देना, कुर्बान जाओ नौजवानों, काम छूटता है छोड़ देना, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो लेने देना, लेकिन सजदा कभी ना छोड़ना, नमाजों को कभी नहीं छोड़ना। और कुर्बान जाओ, कलकत्ते में जैश मोहम्मद अली, ये कपड़े वाला है, एक कपड़े वाला है, जानते उसकी कई ब्रांच, कई दुकानें हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी दुकान है कपड़ों की। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मुसलमानों के लिए सबक है, हम लोगों के लिए सबक है। जब अजान की आवाज आती है ना, मस्जिद से अजान की जब आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, क्या नौकर है ये कपड़े का गठरी लेके नौकर आ रहा था ग्राहक को दिखाने के लिए, उठा के चल रहा था, अजान की आवाज आई ना वहीं खड़ा हो जाए, हिलेगा नहीं, गठरी लेकर खड़ा है, हिलेगा नहीं, जब तक अजान खत्म नहीं हो जाएगी वो गठरी को नीचे नहीं रखेगा। और सुनो, जैसे ही अजान खत्म हुई, नौकर भी, स्टाफ भी, मालिक भी मस्जिद की तरफ दुकान ऐसी खुली छोड़ दिया। भाई ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपए का कपड़ा लेगा, ग्राहक बैठा हुआ है, पहले कपड़ा दे दो। तो सुनो, जैस मोहम्मद अली का कहना है कि ग्राहक 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे सौदा नहीं बेचेंगे। ये ना ईमान होना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों नमाज पढ़कर देखो, कसम खुदा की अल्लाह जिंदगी बदल देगा। नमाज पढ़कर देखो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी घर के अंदर में रौनक पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़कर देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बच्चे की जिंदगी बदल देगा। नमाज पढ़ो, कोई दुआ रद्द नहीं होगी, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे भाई कल से, भाई नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करो। कौन कौन नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करना, अल्हम्दुलिल्लाह, कच्चा वादा नहीं करना। ए अल्लाह, फिर मैं दुआ करता हूँ तेरी बारगाह में, ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों को नमाजी बनाना तेरा काम है। ए अल्लाह, हम
نمازی بنانا تیرا کام ہے. یا اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. بس چلتے چلتے میرے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عثمان غنی راوی ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے.